الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ ایک دفعہ دو شکر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کیف مد الظل، وہ کیسے چیزوں کے سائے کو پھیلاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتے ہر چیز کا سایہ سارا دن ایک جگہ پہ ساکن رہتا، ٹھہرا رہتا۔ صبح ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کے سائے مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں، شام کو دے رہے ہیں مشرق کی طرف ہیں، زوال کے ٹائم میں چیزوں کے سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ سورج سر پہ آ جاتا ہے۔ یہ سائے کا پھیلانا، سکیڑنا، پھر پھیلانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ اس کا خلاف کرنا چاہیں تو اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ بچپن سے یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کے سائے جب سورج مخالف سمت پہ ہوگا تو چیز کا سایہ دوسری طرف لمبا ہوگا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سورج کا کمال ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج کو صرف اس پہ ایک دلیل اور ایک سبب بنایا ہے، ورنہ سورج کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے سائے کو بڑھائے یا گھٹائے۔ یہ سائے کو گھٹانا، بڑھانا اور اس کو اعتدال پہ لانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہیں اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیں، اب ایک جگہ پہ ٹھہرانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ہم اس سائے کو ایک جگہ روک دیں، اس پہ بھی قادر ہے، لیکن پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ صبح کا مشرق سے جب سورج طلوع ہوا، اب کس چیز پہ کتنی دھوپ کس انداز میں پڑنی چاہیے اور شام میں کس انداز میں پڑنی چاہیے، اس میں کیا کیا حکمتیں فوائد ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن سورج اس سارے اس میں صرف ایک سبب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اس کی اپنی قدرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹ لیتے ہیں شام کے ٹائم۔ اب سائے ایسا ایسا گھٹنا شروع ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ جیسے لباس کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، رات بھی تمہاری ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو آرام سے جا کے نیند پوری کرتے ہیں، انہوں نے نہ فائدہ کیا نہ نقصان کیا۔ ایک وہ ہیں جو گناہ کے کام پہ چل جاتے ہیں، اب رات کے اندھیرے سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ فائدہ اٹھانا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، تو یہ رات کی تاریکی یہ اس کے لیے مفید ثابت ہوئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ رات کو لباس بنانا، ہر چیز کو لباس نے چھپا دیا ہے۔ اب کوئی 1 نمبر کام کر رہا ہے، 2 نمبر کر رہا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہ نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ سبات اصل اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا۔ اب نیند بھی سارے دن کی تھکاوٹ کو کاٹتی ہے، ختم کرتی ہے، اسی لیے نیند کو سبات قرار دیا ہے۔ اور جس کی نیند اچھی نہ ہو اس کا سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ 8 ارب لوگ یہ سارے کے سارے ان کی ایک ہی روٹین بنا دی ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ کھائیں گے، ایک ہی ٹائم پہ سوئیں گے، ایک ہی ٹائم پہ جاگیں گے، اللہ ماشاءاللہ چند افراد جن کی کا پیشہ ہی ایسا ہے، روزگار ایسا ہے کہ وہ بیچارے رات کو جاگنے پہ مجبور ہیں، ورنہ اکثریت
اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ اب ناشتے میں چلے جائیں، سارے لوگ ناشتے کے لیے چنے اور پراٹھے اور دوسرے جگہوں میں پھر رہے ہیں، دوپہر میں چلے جائیں ہوٹلوں پہ ایسے ہی، یا رات میں چلے جائیں ایسے۔ تمام انسانوں کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ترتیب دیے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اس کے لیے نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام کے لیے بھی کوئی الگ سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ رات کو اندھیرا ہو گیا، اب اندھیرا ہو گیا تو بھی اب کوئی کیا کریں، کچھ بھی نہیں کرنا، بس جاؤ آرام کرو۔ تو نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنا دیا کہ دن میں اپنی ساری ضروریات پوری کی جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ نے ہوائیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ خوشخبری لائیں اس کی رحمت، یعنی بارش کے آنے سے پہلے۔ گرمی کے موسم میں جب دن بالکل گرم ہو اور ٹھنڈی ہوا لگنے لگ جائے تو یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ آج شاید بارش ہوگی، تو بارش اللہ کی رحمت ہے۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر سال میں پانی اتنا ہی برستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں اس کو رحمت بنا دیتے ہیں، کسی میں عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سال اس جگہ بارشیں کم ہوئی ہیں، دوسری جگہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ جہاں اللہ نے اس کو عذاب بنانا ہوتا ہے بارش زیادہ ہو گئی، اور جہاں اس کو راحت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے وہاں اعتدال کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ہم نے انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا جو طہور ہے۔ عربی میں طہور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کرنے والی ہو، اور یہ صفت پانی کی ہے کہ پانی خود بھی پاک، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم اپنے مخلوق میں سے جانوروں کو وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اب سارے انسان ہی پانی پیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بہت سارے انسانوں کو، اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اور ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے ہم تو بارش کا پانی استعمال نہیں کر رہے، ہم نے جو موٹر چلائی اس کا پانی پیا ہے، نل کا چلایا اس کا پانی پیا ہے، لیکن بہت سارے دنیا میں اب بھی لوگ ایسے ہیں جو صرف بارش ہی کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے تالابوں میں پانی اکٹھا ہو گیا، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، حالانکہ یہ سارا نظام ہے بارش کی وجہ سے۔ ابھی ایک سوشل میڈیا پہ بھی وہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں خلا میں پتہ نہیں کتنے خرب سمندروں جتنا پانی جو ہے وہ دریافت ہوا ہے خلا میں، جو اوپر پتہ نہیں کتنے سمندر ہیں، اور وہ نظام چل رہا ہے اللہ کا۔ تو اب سارا نظام جو ہے وہ ہے بارشوں کے تحت، پھر اللہ اس کے ذریعے زمین میں نیچے اتار دیتے ہیں کچھ کو، پھر اس کو ہم اپنے ذرائع کے ذریعے اوپر کھینچتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ نہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور کچھ یہ ہے کہ وہ براہ راست بارش کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں تذکرہ براہ راست جو پانی استعمال کر رہے ہیں ان کا کیا، کہ باقی لوگ کسی واسطے سے یہ استعمال کر رہے ہیں تو شاید ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، جو براہ راست استعمال کر رہے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے نا کہ بارش ہی کے ذریعے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، پھر یہ بارش کا پانی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہیں تنازع رکھا ہو، ہاں بھئی میرا پانی کا بارہ تھا، بادل تیری طرف کیوں آ گئے، یہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کے درمیان خود اس کو پھیلایا ہے، خود اس کو گھمایا ہے۔ بارش کے پانی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ نہری پانی میں لڑائی بھی ہو رہی ہے کہ میرے اتنے منٹ تھے، تو نے اس سے کم کیوں دیا ہے، تو نے اس سے زیادہ کیوں، اپنے منٹوں سے زیادہ کیوں لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے جو تقسیم کی ہے پانی کی، لیذکروا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے۔ ہر آدمی کے فصل اللہ تعالیٰ نے خود کار طریقے سے ہر جگہ پانی پہنچایا، اس کی فصل کو فائدہ پہنچایا۔
فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا۔ بیٹھے بیٹھے جب آپ لوگ ذمہ دار بیٹھے ہیں، ایک دو بارشیں اچھی لگ جائیں، کتنا فائدہ ہو جاتا ہے، اور ڈیزل بھی بچتا ہے، بجلی بھی بچتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پودوں کی گروتھ ہے وہ کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نعمتیں گھر بیٹھے مل گئیں، لیکن لوگ پھر بھی اس کے باوجود اس کا ناشکری کر رہے ہیں، انکار ہی کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بچت کر دی، کتنے ہمیں فوائد دے دیے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اب یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس الگ آتا، طائف والوں کے پاس الگ نبی آتا، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو بڑے آدمیوں پہ اترنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے ہر علاقے میں الگ ڈرانے والا بھیجتے، لیکن ہم نے اب نہیں چاہا، پہلے بھیجتے رہ گئے ہیں، اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ہی ڈرانے والا بھیجا۔ اب یہ لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں فلا تطع الکافرین، آپ ان کی باتیں نہ مانیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جاہدہم آپ ان سے جہاد کریں، بہ کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجیے۔ یہ آیت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے اس میں جہاد کے احکامات اللہ نے نہیں دیے، وہاں برداشت کا حکم دیا ہے۔ پھر وہاں جہاد کا جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں۔ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اللہ اس کو جہاداً کبیرہ فرما رہے ہیں۔ دشمن سے لڑنا اس کے خاص حدود ہیں، خاص شرائط ہیں، خاص مواقعوں پر اگر لڑنے کی ضرورت آئے تو لڑنا ہے، پھر اس کے لیے آداب ہیں، اس کے لیے ایک نظم و ضبط ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی خاص نظم و ضبط کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد 2-3 دن کے بعد ہی حنین کا واقعہ پیش آیا، اب جب وہاں تشریف لے گئے تو پیچھے ایک صحابی کو مکہ والوں کے لیے معلم بنا کے گئے کہ جتنا دیر ہم آئیں ہو سکتا ہے جنگ لمبی بھی ہو جائے، اتنا عرصہ میں آپ مکہ کے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ کہ یہ وقف بھی اب یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، 2000 لوگ مسلمان ہوئے، 2000 سے زیادہ طلقاء ان کو کہتے تھے، تو ہماری اتنی عرصہ بھی ان کی قرآن مجید کی تعلیم جو ہے اس میں تعطل نہیں آنا چاہیے، وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ نے ان کی باتیں نہیں ماننی، بس آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یہ انکار کرتے رہیں، آپ تعلیم پھیلاتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے آپ کے ماننے والے ہوں گے، اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا بھی صحیح۔ تو یہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ جہاد ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایک قتال اور ایک جہاد۔ لوگ اس کو جب احادیث پہ مطالعہ کرتے ہیں تو کیونکہ دونوں جگہ اردو ترجمے میں جہاد کا لفظ آ جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ترغیب جو ہے یہ صرف کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہے۔ جہاد کا معنی یہ ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا، جتنے آپ کی بس میں ہے اتنی کوشش کر دینا کسی بھی دینی کام کے لیے۔ یہ زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے ہتھیاروں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے دین کی اشاعت میں۔ تو عام حالات میں یہ قلم کے ساتھ جہاد اور زبان کے ساتھ جہاد اس کی ترغیب ہے کہ بھائی یہ تو ہر حال میں ہو سکتا ہے، دشمن سے لڑائی کا تو کوئی موقع آئے گا، پھر اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں اور بہت سارے اس کے لیے اصول و ضوابط ہیں، لیکن یہ جو جہاد ہے یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ دوسروں تک دین کی بات پہنچانا، خود حاصل کرنا، آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا، تو اللہ جب اپنے نبی کو فرما رہے ہیں یہ بڑا جہاد کریں، اللہ ہمیں بھی